سوات کا پرسکون ماحول، زرخیز مٹی، گھنے جنگلات اور ٹاٹے مارتی ہوئی شفاف پانی کی دریا وقتاً فوقتاً مختلف قوموں کی آمد کا باعث بن چکے ہیں۔ اس کی جداگانہ طبی خواص کے باوجود برصغیر پر شمالی مغرب یا مغرب کی طرف سے حملہ آوروں کے یلغار سے سوات بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ اسی طرح اس خطے نے آرائیوں کو اپنی سرزمین پر 1900 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک قیام دیا۔ اس کے بعد ساسانیوں کا استقبال کیا۔ مختصر یہ کہ سوات کی تاریخ برصغیر کی تاریخ کا حصہ ہے اور اس جتنی پرانی ہے۔ 11ویں صدی کے اوائل میں سلطان محمود غزنوی کی افواج سوات میں داخل ہوئے۔ خواجہ محمود کے بااعتماد مشیر اور جرنیل نے دریائے سوات کے دائیں کنارے پیش قدمی کر کے ادنزے، شموزے اور نکبخیل کو فتح کیا، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ دریا کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ سلطان محمود کی قیادت میں آگے بڑھتا رہا اور فتوحات کرتا رہا۔ جب اوڈی گرام پہنچ گیا تو رک گیا، کیونکہ یہاں پر راجہ گیرا کا قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر پوجی نقطۂ نظر سے بہت مضبوط اور محفوظ انداز میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی دفاعی تدابیر بڑی احتیاط سے کی گئی تھی۔ اس قلعہ کے لیے آب رسانی کا انتظام مٹی کے پکے ہوئے زمین دوزلوں کے ذریعے کیا گیا تھا، اس لیے اس کا فتح کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس پر عملے کی کمان ایک باصلاحیت نیک سیرت سید پیر خوشحال کی سپرد کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ پیر صاحب نے سب سے پہلے زمین کا دوزنل کاٹا۔ اس کے بعد 3 دن تک قلعہ کا محاصرہ کیا۔ قلعہ کے لوگ پانی کی قلت سے تنگ آ کر باہر نکل آئے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ مورکہ بہت شدید اور خون ریز تھا۔ اس میں پیر خوشحال نے خود بھی جام شہادت نوش فرمایا، لیکن ایسے مضبوط مورچے کو فتح کیا جس کی تسخیر اس زمانے میں بھی ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ میل وقوع کی مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قلعہ کا فتح کرنا ایک نہ ماننے والی حقیقت ہے۔ جنگ کے گرما گرمی میں راجہ گیرا کچھ بچے کچھ لوگوں کے ہمراہ کوہستان سوات کی طرف جا کر گورنئی میں مقیم ہو گیا۔ اس کی نسل کے لوگ آج بھی یہاں موجود ہیں۔ پیر خوشحال نے شہادت کی سعادت حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے پہلے بھی راجہ گیرا پر حملہ کیا تھا، لیکن اس جنگ میں محمود غزنوی کو شکست ہوئی تھی اور محمود غزنوی انتہائی مایوس ہو کر سوات سے لوٹا۔ پھر ایک رات محمود غزنوی نے خواب میں دیکھا کہ ایک قاری چراغ کی روشنی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اگر آپ اس قاری کو اپنے ساتھ جنگ میں شامل کر لو تو آپ راجہ گیرا پر فتح حاصل کر لو گے، اور وہ قاری سید پیر خوشحال تھا اور محمود غزنوی نے ایسا ہی کیا۔ ابھی آپ لوگ سید پیر خوشحال کا مزار دیکھ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قاری یعنی سید پیر خوشحال تحصیل قبل کے ایک گاؤں ڈڈارہ کی ایک مسجد جسے ماڑئی مسجد کہا جاتا ہے وہاں پر مقیم تھا۔ سید پیر خوشحال کا مزار اوڈی گرام کے درختوں کی جھنڈ میں واقع جو پیر خوشاب غازی کے نام سے مشہور ہے، جہاں ہر وقت عقیدت مندوں کا جمگٹا لگا رہتا ہے۔ اوڈی گرام کے بازار سے ہم نے راجہ گیرا اور محمود غزنوی کی تاریخی مقامات کی طرف سفر شروع کیا، جو اوڈی گرام بازار سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پر جانے کے لیے اوڈی گرام کے اس چھوٹے سے بازار کے درمیان سے راستہ آگے کو جاتا ہے۔ راستہ کافی لمبا تھا، اوپر سے دھوپ بھی بہت تیز تھی، پر ہمیں تو اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہو تو آپ گاڑی کے ذریعے سے اوپر تک جا سکتے ہو۔ ہم کافی تک گئے تھے تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہم نے دوبارہ رخت سفر باندھا۔ آخر کار ہم اپنی منزل تک پہنچے گئے۔ یہاں پر ہماری ملاقات سرافرین سے ہوئی جو 26 سال سے یہاں پر خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اوپر پہنچتے ہی ہمیں چشموں کا ٹھنڈا اور شفاف پانی ملا، جو
پہاڑ کے اوپر سے پائپوں کے ذریعے نیچے تک لایا گیا تھا۔ ہم بازار سے کھانا ساتھ لائے تھے، یہاں پر ہم نے کھانا کھایا، نماز پڑھی اور اس کے بعد محمود غزنوی کی مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی ہم محمود غزنوی کی مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد کی شروع میں ہی بدھسٹ کی رہائش گاہ ہے، یعنی محمود غزنوی نے بدھسٹ کی رہائش گاہ کے ساتھ ہی مسجد تعمیر کی، پر بدھسٹ کی املاک یا ان کی عبادت خانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ابھی آپ لوگ بدھسٹ کی رہائش گاہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی تعمیرات ہیں، لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا۔ ابھی آپ لوگ محمود غزنوی کی مسجد کو دیکھ رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی مسجد 440 ہجری یعنی 1048 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد شمالی پاکستان کی سب سے پرانی مسجد ہے۔ مسجد کی احاطے سے 1984 میں ایک کتبہ دریافت ہوا، جس پر درج تھا کہ محمود غزنوی نے اپنے بھتیجے حاکم منصور کو مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ حاکم منصور نے اپنے سپہ سالار نوشگین کی زیر نگرانی مسجد کی تعمیر کروائی۔ کتبے کی دریافت کے بعد اٹلی کے آثار قدیمہ کے ماہرین نے 1985 میں سلطان محمود غزنوی مسجد کو دریافت کیا۔ اس دور میں بنایا گیا مسجد کا ڈھانچہ عمدہ ڈیزائن کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ مسجد کے سین کے درمیان پانی کا حوض وضو کے لیے بنایا گیا تھا۔ پاک فوج کی زیر نگرانی سلطان محمود غزنوی مسجد میں تقریباً 1000 سال کے بعد مورخہ 28 مارچ 2010 کو نماز عصر ادا کی گئی، جس کے بعد سے اللہ کا یہ تاریخی گھر عبادت کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ اس کتبے کی تصویر ہے جس پر محمود غزنوی نے اپنی بھتیجے حاکم منصور کو مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ ابھی آپ لوگ اس مسجد کا وہ تاریخی محراب دیکھ رہے ہیں جس میں محمود غزنوی نے بھی نماز پڑھی ہوگی۔ یہ ایک رہائش گاہ ہے جو مسجد کے پیچھے ہے۔ یہ شاید مسافروں کے لیے یہ رہائش گاہ بنائی گئی تھی، کیونکہ طالب علموں کی جو رہائش گاہ ہے وہ مسجد کے دائیں طرف ہے، جو ہم آپ لوگ کو بعد میں دکھائیں گے۔ آپ لوگ مسجد کے پیچھے کا یہ حصہ دیکھ سکتے ہیں جو مختلف نما کمروں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر قبرستان بھی ہے جو شاید 1000 سال پرانا قبرستان ہے، لیکن یہاں پر ابھی قبر کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ اور ایک طالب علموں کی رہائش گاہ ہے جو میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ یہ رہائش گاہ 2 نما کمروں پر مشتمل ہے۔ ابھی آپ لوگ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ محمود غزنوی مسجد دیکھنے کے بعد ہم نے راجہ گرہ کے قلعے کی طرف سفر شروع کیا، جو پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ یہ راجہ گرہ کے قلعے کے مین دروازے کی سیڑھیاں ہیں، جو 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی تقریباً اسی حالت میں موجود ہیں۔ لیکن سیڑھیوں پر اوپر چڑھتے ہی قلعے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ قلعے کی ساری دیواریں گری ہوئی ہیں۔ آپ لوگ قلعے کی سائڈ پر یہ نما بڑا کمرہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک قلعے کے درمیان سے ایک راستہ گزرا ہوا ہے، جو شاید اس وقت کا بھی یہ مین راستہ ہوا کرتا تھا۔
قلعے کے اوپر پہاڑ پر آپ لوگ تاریخی عمارات دیکھ سکتے ہیں جو کسی دور میں اس قلعے کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ جب ہم قلعے کے مین راستے سے آگے گئی تو آپ لوگ کو جو میدان نما نظر آ رہا ہے یہ بھی کسی دور میں قلعے کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کی دیواروں کے پتھر بکھرے پڑے ہیں اور یہ ایک میدان کا شکل اختیار کر گیا ہے۔ نیچے آپ لوگ اوڈی گرام کے گاؤں کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ قلعے کی ایک حصے کا ہی منظر دیکھ سکتے ہیں جو کہ بڑے بڑے پتھروں کے اوپر یہ حصہ بنایا گیا ہے اور اس میں ڈیزائن کے لیے سفید پتھر بھی لگائے گئے ہیں، اور قلعے کا یہ مین حصہ اوڈی گرام گاؤں سے بھی نظر آتا ہے۔ خٹک گیو سبزیم کم من کا فریدیم خٹک گیو سبزیم۔ قلعے کے درمیان آپ لوگ یہ آن نما کمرہ دیکھ سکتے ہیں جس کی دیواریں بہت موٹی ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے کمرے جو اس قلعے کا حصہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ بھی گزرا ہے جو شاید اسی وقت کا راستہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ لوگ بہت جلد ہماری دوسری ویڈیو بھی دیکھیں گے۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔